تو پہلے رکوع میں ارشاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے متعلق، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان نشانیوں کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کی صداقت کا اعتراف کر چکے تھے۔ پس دیکھیے ان فتنہ پرور لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے جو نشانیاں عطا فرمائیں، جو معجزات عطا فرمائے، ان معجزات کو دیکھنے کے بعد کفار کے دل اعتراف کر چکے تھے کہ یہ واقعی حق ہیں، لیکن ظلم اور تکبر کی وجہ سے جان جانے کے باوجود، جان لینے کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کتنا ہی حق کو پہچاننے والا ہو جائے، اگر وہ ظالم ہے یا متکبر ہے تو وہ حق کو قبول نہیں کرے گا۔ تو ظلم اور تکبر یہ دو ایسے عیب ہیں جو سمجھ جانے کے باوجود انسان کو حق قبول نہیں کرنے دیتے۔ اس سے اگلے رکوع میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جب وہ جا رہے تھے، لشکر جا رہا تھا، تو ایک چیونٹی نے آواز دے کر سب چیونٹیوں سے کہا کہ جلدی کرو، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر گزر رہا ہے۔ تو چیونٹی کو نمل کہتے ہیں، اسی مناسبت سے سورت کا نام بھی نمل ہے۔ تو اس نے جب چیونٹیوں کو آواز دے کر کہا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو بہت دور سے سن لیا، سن کر مسکرا پڑے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ کیا کہا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، تو نے مجھے اور میرے والدین کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، مجھے ان کا شکر ادا کرتے رہنے پر قائم رکھ، اور مجھے ان نیک اعمال پر قائم رکھ جن سے تو راضی ہو، یعنی ان کاموں کی توفیق دے کہ تو راضی ہو جائے۔ مجھے توفیق دے اے اللہ، میں ایسے کام کروں کہ تجھے راضی کر لوں، میں وہ کام کروں کہ تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ تو سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ کریم نے اتنی عظیم الشان حکومت، اتنی عظیم الشان مملکت عطا فرمائی، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے توفیق دے کہ میں تجھے راضی کر لوں۔ اور وہ حبیب پیارے جو چٹائی پر لیٹے ہیں تو چٹائی کے نشان جسم پر، چٹائی جسم کے بوسے لیتی ہے تو نشان لگ جاتے ہیں نا، اور کبھی پتھر کا تکیہ ہے تو کئی دن کا فاقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس سے اگلے رکوع میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے۔ وہ واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے کہ آپ کو جب ہدہد نے بتایا کہ میں نے تو ایک علاقے میں دیکھا وہاں ایک خاتون حکمران ہے اور وہ لوگ شرک کرتے ہیں، تو آپ نے اس کو طلب فرمایا، وہ جو ملکہ تھی اس کو بلایا، ملکہ بلقیس، اور جب وہ آپ کی طرف آ رہی تھی آپ چاہتے تھے اس کو بتائیں کہ آپ صرف بادشاہ نہیں اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کو معلوم تھا کہ اس کا تخت بڑا شاندار ہے اور آپ وہ تخت اپنے پاس حاضر دیکھنا چاہتے تھے، اس کے پہنچ جانے سے پہلے، اس کے آنے سے پہلے وہ چاہتے تھے کہ آپ کے پاس موجود ہو۔ تو آپ نے اپنے دربار میں اعلان کیا بھی وہ مجھے تخت چاہیے، ادھر کوئی لائے گا؟
تو ایک جن کہنے لگا جناب میں لے آؤں گا، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت میں آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا، اور لقوی امین، اور میں امانت دار ہوں، یعنی تخت میں ہیرے جواہرات بھی جڑے ہوئے تھے، پوری امانت سے لے کر آؤں گا مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے۔ آپ کو اس کا آئیڈیا پسند نہیں آیا، آپ چاہتے تھے اس سے بھی جلدی آئے۔ وعفریت من الجن کہہ رہا تھا کہ میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا، لیکن آپ مطمئن نہیں ہوئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کیا کہا؟ انا آتی کا بھی، میں لے آتا ہوں آپ کے پاس، قبل، اس سے پہلے، ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں۔ حکم فرمائے حضور، اجازت دیں تو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں ادھر حاضر کر دوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ، اس نے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا۔ وہ تخت جو محفوظ تھا اس کے محل میں کئی دروازوں سے گزرنے کے بعد تخت تک پہنچا جا سکتا تھا، اور کئی محافظوں کے پہرے میں جس کا محل تھا، وہ ایک لمحے میں حاضر ہو گیا۔ تو جب آپ نے اس کو پڑھا ہوا دیکھا، فلما رآہ مستقرا عنده، جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے سامنے پڑھا ہوا دیکھا تو کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اب تخت لانے والا کون تھا؟ آپ کا ایک درباری، آپ کے کزن تھے، خالہ زاد تھے، تو کتاب کا علم تھا انہیں، اور اہل علم تھے، اور اسم اعظم کا علم تھا انہیں۔ تو سادہ لفظوں میں کہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے وہ صحابی تھے، تو سلیمان علیہ السلام کے صحابی کی جب یہ شان ہے، ان کی امت کے ولی کی جب یہ شان ہے، تو امام الانبیاء سید الاولین والآخرین اللہ کے حبیب کی امت کے اولیاء کی کیا شان ہوگی؟ اب جب اولیاء کی شان بیان ہوتی تو لوگ کچھ نا تھوڑا سا تنگی محسوس کرتے ہیں دل میں، نہیں بھائی ایسے نہ کرو، وہ سلیمان علیہ السلام ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، ان کا امتی اگر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اتنا تصرف کر سکتا ہے تو کریم آقا کے امتی میں تو اس سے بڑھ کر طاقت ہونی چاہیے۔ اس سے اگلا رکوع آخری رکوع ہے اس پارے کا، 19ویں پارے کا۔ یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کا پھر واقعہ ہے، بار بار یہ واقعات بیان ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے ضرور عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ بلکہ تم جاہل لوگ ہو، یہ کیا کام تم نے شروع کر دیا؟ ہم جنس پرست ہو گئے ہو، اپنی ازواج کو چھوڑ کر تم مردوں کے پاس جاتے ہو، تم جاہل ہو۔ فما کان جواب قومہ، سو ان کی قوم کا صرف یہ جواب تھا، انہوں نے کہا آل لوط کو شہر بدر کر دو، لوط کو اور جو بھی ان کے متبین ہیں ان سب کو شہر سے نکال دو۔ انہم اناس یطہرون، انہم اناس یتطہرون، دیکھیں انہوں نے کیا جملہ کہا، وہ کہنے لگا یہ بہت پاک باز بنتے ہیں، یہ بڑے نیک بنتے ہیں، یہ بڑے صوفی بنتے ہیں۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کو کس بات پر کہا؟ جب وہ ان کو ہم جنس پرستی سے روکتے تھے۔ وہ ان کو یہ نہیں کہتے تھے کہ تم شادیاں نہ کرو، وہ کہتے تھے شادی تو کرو، حلال کام کرو، حرام کام نہ کرو، تو ان کو آگے سے کہا جاتا تھا اس کو شہر سے نکالو، یہ بڑا نیک بنتا ہے۔ آج بھی وہی ماحول بن رہا ہے، وہی دور آ گیا ہے کہ جہاں LGBTQ+ وغیرہ کی مخالفت ہو ساری دنیا اس کے خلاف ہو جاتی ہے، اور کئی طرح کی معاشی پابندیاں ایسے ممالک پر لگا دی جاتی ہیں جہاں پر ہم جنس پرستی کی مخالف قوانین بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔
ہم سب کو ایسے بری عادتیں، بری سنگتیں، بری صحبتیں ان سے بچائے۔ اس سے اگلا رکوع، یہ 20ویں پارے کا پہلا رکوع ہے، بڑی زبردست بات ہے، ہر سال ہی میں بیان کر رہا ہوں، پچھلے دونوں سال میں نے بیان کی، لیکن بات بڑی اہم ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، بتاؤ جب بے قرار اس کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کو کون قبول کرتا ہے اور کون تکلیف کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین پر پہلوں کا قائم مقام بناتا ہے۔ دیکھیں، دعا کبھی بھی مانگیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ قریب ہے ہمارے۔ لیکن جب انسان بے قرار ہو، جب دل ٹوٹا ہو، جب انسان دکھی ہو، اشک رواں ہو، تو یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب دعا مانگ لینی چاہیے۔ جب بھی غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہو، دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، تو یہ وہ لمحات ہیں جب دعا فوراً قبول ہوتی ہے، دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ 3 قسم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مظلوم کی دعا، جس پر ظلم ہوا، غم میں ڈوب گیا، اس نے دعا مانگی، اللہ رد نہیں کرے گا۔ مسافر کی دعا اور باپ کی دعا اولاد کے لیے، ابو داؤد شریف کی حدیث سے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی دعا سے بچو۔ اے ظلم کرنے والو، یہ نہ دیکھو کہ اس کے پیچھے کون آئے گا، اس کو کس نے آ کر پوچھنا ہے، اس کا طرفدار کون ہوگا۔ اے ظلم کرنے والو، مظلوم کی دعا سے بچ جانا۔ فرمایا مظلوم کی دعا سے بچو، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کافر پر بھی ظلم نہ کرنا۔ اگر تم نے کافر پر ظلم کیا اور ظلم کے بدلے میں اس نے کوئی دعا کر دی، اللہ اس کی دعا بھی رد نہیں کرے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ فرمایا مظلوم کی دعا سے بچو، خواہ وہ کافر ہو، کیونکہ اس کی دعا اور قبولیت کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ ہمارے کیا کہنے، ہم اپنوں پر ہی ظلم کرتے ہیں، کسی اور کو ہم سے کیا گلہ ہوگا، اپنوں پر ہی ہمارا ظلم ہوتا ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے اگلے رکوع میں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ کتنا فضل فرماتا ہے، ہر وقت اس کا فضل ہے، ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ چند منٹ کے لیے اگر ہوا رک جائے یا آکسیجن ہوا سے ختم ہو جائے، ہم کہاں جائیں گے، تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے۔ کتنا فضل ہے اس کا، کتنا کچھ وہ ہمیں عطا فرما رہا ہے، اور بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی معاوضہ کے عطا فرما رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ کا تو بڑے فضل والا ہے، لیکن انسان تو شکر ادا نہیں کرتا۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات ان کے آرام کرنے کے لیے بنائی اور دن کو ہم نے کام کرنے کے لیے روشن بنایا، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ رات اور دن کے آنے جانے میں بھی ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی ایمان لائے، ان حقائق پر غور کرے، تو جو رب سیاہ رات کے سینے سے دن کو طلوع کر دیتا ہے اور چڑھتے سورج کو جب وہ جوبن پہ ہوتا ہے، اس کے چہرے کو زرد کر کے اور پھر اس کو مغرب کی طرف لے جا کر اس کو کھینچ کر لے جاتا ہے اور اس کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے اور سرخ ہو کر وہ افق میں جا کے ڈوب جاتا ہے، جو رب اس پر قادر ہے، اے بندے کل قیامت کے دن تجھے اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ اس سے آگے سورۃ القصص ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی ولادت اور بچپن کے واقعات تفصیل سے مذکور ہیں۔ تو یہ وہ دور تھا جب فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا تھا۔ کسی نے اس نے خواب دیکھا تو تعبیر یہ بتائی گئی
کہ بنی اسرائیل میں کوئی بیٹا پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوگا، وہ تیری حکومت ختم کر دے گا، تیرا تختہ الٹ جائے گا. تو اس نے کہا جو بھی بچہ پیدا ہو قتل کر دیا جائے. تو بچوں کو قتل کیا جانے لگا. پھر لوگ کہنے لگے، فرعون ہی کہنے لگے قبطی، ایسے اگر ان کے بچوں کو قتل کر دیں گے تو ہمارے کام کون کرے گا؟ اس نے کہا چلو ایسا کرو، 1 سال قتل کرو، 1 سال قتل نہ کرو. اب جس سال قتل نہیں کرے تھے اس سال حضرت ہارون پیدا ہو گئے، ان کے بھائی ہیں. اور جس سال بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا اس سال حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی. جس کو قتل کرنے کے لیے اتنے قتل ہوئے وہ بچہ اس وقت میں پیدا ہوا جب بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ تم اس کو دودھ پلاؤ، اور جب تم کو اس پر خطرہ ہو تو اس کو دریا میں ڈال دینا، اور کسی قسم کا خوف اور غم نہ کرنا، بے شک ہم اس کو تمہارے پاس واپس لائیں گے اور ہم اس کو رسول بنانے والے ہیں. اسی دورانیے میں، اسی ڈیوریشن میں جب بچے قتل ہو رہے ہیں ہم اس کو بچائیں گے. آپ اس کو چھوڑ دیں، بہا دیں پانی میں، ہم اس کو آپ کے پاس لائیں گے، آپ تک اے ماں یہ بچہ تجھ سے جدا نہیں ہونے دیں گے، اور اس کو ہم رسول بھی بنائیں گے. اب جب ہر طرف سے وہ تلاشی لی جا رہی تھی اور ان تک بھی وہ پہنچ گئے جو بچوں کو چھین کر قتل کرتے تھے، تو انہوں نے ایک صندوق میں ڈالا، پانی میں ڈال دیا، اور وہ تیرتا ہوا صندوق جا رہا ہے. تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا، انہیں حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ صاحبہ ان سے بڑی تھی، ان سے کہا دیکھ کر آؤ صندوق کدھر جا رہا ہے، دور دور سے دیکھنا. اب وہ دور دور سے دیکھ رہی ہیں، قرآن اس کو بھی بیان کر رہا ہے. اور موسیٰ کی ماں نے ان کی بہن سے کہا تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ. تو وہ اس کو دور دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا شعور نہ ہوا. اب وہ دیکھ رہی ہیں بہن کہ میرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ اس کا جو باکس ہے وہ تیرتا ہوا کہاں جا رہا ہے. تو وہ بادشاہ کے محل تک پہنچ گیا. اب بادشاہ کے محل تک پہنچ گیا تو ملکہ تک پہنچ گیا. ملکہ کے یہاں اولاد نہیں تو اس کو بچہ بڑا اچھا لگا. اس نے کہا ہم اسی کو بیٹا نہ بنا لیں. پھر انہوں نے اجازت دے دی. اب تو اس نے بیٹا بنا لیا. اب ظاہر بچے کو دودھ پلانا تھا، وہ تو ماں نہیں تھی. تو جو ماں نہ ہو، جس کو کبھی حمل نہ ہوا تو وہ پھر دودھ بھی نہیں پلا سکتی. اب دودھ پلانے کے لیے دائیاں تلاش کی جا رہی ہیں. جس کو بھی لایا جاتا ہے آپ دودھ نہیں پیتے، جس کو بھی لاتے ہیں آپ دودھ نہیں پیتے. یہ بھی اللہ نے انتظام فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ہم نے اس کے پہنچنے سے پہلے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کا دودھ حرام کر رکھا تھا. تو پھر حضرت موسیٰ کی بہن وہاں پر پہنچ گئی. جب دیکھا کہ بادشاہ کے محل میں مسئلہ ہے، بچے کو دودھ پلانے والی مل نہیں رہی، سو وہ کہنے لگی آیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو تمہارے اس بچہ کی پرورش کرے اور وہ اس کے لیے خیر خواہ ہو. اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی میں آپ کو بتا دوں کوئی خاتون ایسی جو اس بچے کو دودھ پلائے اور مسئلہ بھی حل ہو جائے آپ کا. وہ کہنے لگی ہاں لے آؤ کسی کو. اب یہ جاتی ہیں جا کے امی سے کہتی ہیں امی جان وہ ہمارا بھائی تو ادھر پہنچ گیا ہے اور ادھر مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کو جو بھی دائی دودھ پلاتی ہے وہ دودھ نہیں نوش کر رہا، تو آپ چلیں آپ جا کے پلائیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں پر جاتی ہیں. اب ان کو کیا خبر یہ اسی کا بچہ ہے. آپ وہاں پر جاتی ہیں، جیسے ہی بچے کو دودھ پلاتی ہیں وہ نوش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب جو اللہ نے فرمایا تھا، الہام کیا تھا کہ ہم اس کو تیرے پاس لائیں گے، اس پر عمل ہو گیا. سو ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے اور وہ یقین کر لے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے. لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے. یقین ہو جائے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا بالکل سچا وعدہ کیا. اب ماں کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ملے، وہ چاہے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلاؤں چاہے میں بھوکی کیوں نہ رہ لوں. ماں کو تو اپنے بچے سے اتنی محبت ہوتی. دیکھیے اللہ نے تدبیر کیسی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلا کے آنکھیں بھی ٹھنڈی کر اور ان سے معاوضہ بھی لے، ان سے معاوضہ بھی لے. تو یہ سارا انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو پھر اگلے رکوع میں ارشاد ہے پھر موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچ گئے اور توانا ہو گئے تو ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرمایا. ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں.
تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں رہتے ہوئے جوان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم اور علم عطا فرمایا، یعنی نبوت اور علم عطا فرمایا۔ تو فرمایا ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ یہاں پہ مفسرین نے ایک بڑی زبردست بات کہی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ انسان اگر نیکی کرے، نیکیوں کی عادت بنا لے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو علم میں کامل کر دیتا ہے، علم میں کامل کر دیتا ہے جب انسان نیکیوں کی عادت بنا لے۔ جو علم نافع ہے نا، علم دین، اس میں کاملیت آتی ہے عمل صالح کی وجہ سے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، پھر موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، پھر یہاں سے آپ گئے مدین کی طرف۔ یہ قرآن کریم نے واقعات کو بیان کیا ہے۔ تو آپ مدین کی طرف جاتے ہیں، یہاں پر حالات خراب تھے مصر میں، مدین چلے گئے، اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے تو دیکھا وہاں لوگوں کا ایک گروہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہا ہے، اور ان سے الگ دو خواتین کو دیکھا جو اپنے مویشیوں کو پانی پر جانے سے روک رہی تھیں۔ موسیٰ نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ سب چرواہے پانی پلا کر واپس نہ چلے جائیں، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ تو دو لڑکیاں تھیں، ان کے پاس بکریاں تھیں، اور وہ اپنی بکریوں کو وہ کنویں کے پاس جانے سے روک رہی تھی، اور دوسرے لوگ جو تھے وہ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے جو چرواہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا تم کیوں نہیں پلا رہی؟ تو وہ کہنے لگی یہ مرد لوگ ہیں تو یہ پلا رہے ہیں، تو ہمارے گھر میں کوئی مرد تو ہے نہیں جو ایک کام کرے، ہمارے ایک والد ہیں وہ بوڑھے ہیں، تو ہم انتظار کر رہی ہیں کہ یہ چرواہے جب چلے جائیں تو پھر ہم اپنی پاک دامنی کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی شرم و حیا کے ساتھ وہاں کنویں تک جائیں اور بکریوں کو پانی پلائیں۔ تو ہم نے کہا یہ تمہارا کام میں کر دیتا ہوں۔ ان سے بکریوں کو لیا اور وہاں پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد ان کے سپرد کر دیا۔ وہ دونوں لڑکیاں وہ لے کر اپنے بکریوں کو چلی گئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک نے ستایا، پس موسیٰ نے ان کے مویشیوں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف آ گئے اور عرض کیا اے میرے رب، بے شک میں اس اچھائی کا محتاج ہوں جو تو نے میری طرف نازل کی ہے۔ تو مفسر فرماتے ہیں یہاں اچھائی سے مراد تھی بھوک کا مداوا، یا اللہ کوئی تدبیر فرما، کو کھانے کا انتظام فرما۔ اچھا، وہ جو دونوں لڑکیاں تھیں وہ معمولی خواتین نہیں تھیں، وہ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ وہ جا کر اپنے بابا کو بتاتی ہیں کہ ایک جوان اس طرح اس نے ہماری مدد کی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا جاؤ پھر اس کو بلا کر لاؤ۔ اب وہ آ جاتی ہیں آپ کے پاس۔ اب ان میں سے ایک جو خاتون ہے وہ آپ کے پاس آتی ہے، اور اس کے آنے کے سٹائل کو قرآن کیسے بیان کر رہا ہے، فَأَجَاتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، پھر ان دونوں میں سے ایک شرماتی ہوئی آئی اور کہا بے شک میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے مویشیوں کو پانی پلایا ہے اس کی جزا دیں۔ یعنی وہ شرم و حیا کے ساتھ، پوری حفاظت اور پورے اہتمام کے ساتھ، جو شرم و حیا کا تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ آپ کے پاس آتی ہیں۔ کوئی ایسا ان کا انداز نہیں ہوتا جو شرم و حیا کے تقاضوں کے خلاف ہو، اس لیے قرآن کریم نے خاص طور پر ان کے اس انداز کو بیان کیا۔ تو انہوں نے کہا میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان کو سارا قصہ سنایا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا لا تخف، آپ فکر نہ کریں، آپ ظالم لوگوں سے نجات پا چکے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاں اجرت پر رکھ لیا، یہ ان کے ہاں ملازمت کرتے رہے۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام سینئر تھے، انبیاء میں سینئر تھے ان سے، تو ان سے خوب تربیت حاصل کی، ان کے ہاں ملازمت کی اور تربیت بھی حاصل کی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک شہزادی کے ساتھ ان کی شادی کر دی۔ اب اگلے رکوع میں بیان ہے کہ اپنی زوجہ کو لے کر یہ جب جا رہے تھے فلما اتاها نودي من شاطئ الواد الايمن في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى انی انا اللہ رب العالمین۔ پھر جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں اس وادی کے دائیں کنارے پر برکت والی زمین کے ٹکڑے سے ایک درخت سے ندا کی گئی اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ رب العالمین ہوں۔ یہ پہلی وحی پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی،
اور درخت میں سے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ اب اس سے آگے انبیاء کرام کے واقعات بیان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اگلے رکوع میں فرمایا، اور آپ طور کی مغربی جانب نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پیغام پہنچانے کا حکم دیا تھا، اور نہ آپ اس وقت ان کو دیکھنے والوں میں سے تھے، لیکن ہم نے بہت سی قومیں پیدا کیں سو ان پر طویل زمانہ گزر گیا، اور نہ آپ اہل مدین میں رہتے تھے کہ آپ ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے، اور البتہ ہم ہی آپ کو رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں، اور نہ آپ پہاڑ طور کی جانب تھے جب ہم نے ندا فرمائی تھی، یعنی آپ نہ مدین والوں کے پاس تھے، نہ طور پر تھے، نہ اس وادی میں تھے جب موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، آپ وہاں تھے نہیں، لیکن آپ وہ ساری باتیں ان کو بتا رہے ہیں، مشرکین کو بتا رہے ہیں، اہل کتاب کو ساری باتیں آپ ایسے بتا رہے ہیں جیسے آپ نے ہر چیز کو دیکھا ہو۔ آپ تھے نہیں وہاں پر، نہ لوط علیہ السلام کی قوم میں تھے، نہ اہل مدین میں تھے، نہ شعیب علیہ السلام، نہ ہود علیہ السلام، کسی قوم میں آپ نہیں تھے، لیکن آپ وہ ساری باتیں ان کو بیان کر رہے ہیں۔ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو غیب کی خبریں دیں تاکہ آپ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گزشتہ تمام نبیوں کے واقعات کا جو علم ہوا یہ اللہ کی عطا سے ہوا، اللہ کی وحی سے ہوا، اور جب وحی حضور پر نازل ہوئی اور ساری خبریں درست بتائیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، نیک لوگوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ نیک لوگ، اللہ کے پیارے لوگ، ان کی کیا صفات ہیں؟ جنتی لوگ، اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ بیہودہ بات کو انجوائے نہیں کرتے، اس پہ ٹھٹھا آگے سے کرنا، خوش ہونا، اور اس بات کو بار بار دہرانا اور اس کی لذت لینا، اور ایک بیہودہ بات کے جواب میں ایک اور بیہودہ بات کرنا، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ فرمایا جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، تمہیں سلام ہو، سلام علیکم، تمہیں سلام ہو، لا نبتغی من الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ تو ایمان والے کا کام کیا ہے؟ جہاں بیہودگیاں ہو رہی ہوں، بیہودہ باتیں ہو رہی ہوں، لغویات ہو رہی ہوں، تو وہ کیا کہے؟ سلام علیکم۔ ایک ہوتا ہے سلام دعا دینے کے لیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم سلام کرتے ہیں نا، آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اور ایک سلام ہوتا ہے جان چھڑانے کے لیے، جانا ہونا تو بندہ کہتا ہے السلام علیکم، جان چھڑانے کے لیے۔ تو ایمان والے کا کام کیا ہے؟ جہاں بے بیہودہ کام ہو رہا ہے وہ کہتا ہے السلام علیکم، یہ تمہاری بیہودہ لغو باتیں، مجھے ان سے کچھ نہیں لینا دینا، تمہارے کام تمہیں ہی مبارک ہوں، مجھے میرے رب نے اس کی اجازت نہیں دی، نہ بیہودہ کہنے کی نہ بیہودہ سننے کی اجازت دی ہے۔ اس اگلے رکوع میں ارشاد ہو، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، اور اس میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم صرف کسب کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہوتا اللہ کے کرنے سے ہے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کچھ بھی بڑا کام کرنا ہے، بڑا فیصلہ کرنا ہے نا، تو کرنے سے پہلے استخارہ کر لیا کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، جس طرح ہمیں قرآن مجید کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر یہ دعا کرے۔ اب دعا استخارہ حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے، آپ موبائل میں گوگل پر جا کر دعا استخارہ لکھیں تو دعا آپ کے سامنے آ جائے گی، 3-4 دعائیں کوئی بھی آ جائے ساری ٹھیک ہیں۔ تو کوئی بھی دعا استخارہ جو آپ کے سامنے ہے وہ دعا استخارہ ہے، استخارہ خود کریں، یہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سکھایا کرتے تھے، یاد کروایا کرتے تھے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک
یہ دعا ہے حضور علیہ السلام یہ یاد ایسے کرواتے تھے صحابہ کو جیسے قرآن کی صورتیں یاد کرواتے، اور فرماتے جب بھی کوئی کام کرنا ہو، کوئی نیا کام، کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے تو 2 نفل پڑھو، 2 نفلوں کے بعد یہ دعا پڑھو، اور دعا پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے سپرد کر دو۔ اب یہ نہیں کہ خواب میں کچھ نظر آئے یا نہ آئے، آ جائے تو ٹھیک ہے، یہی کہ اشارے کی صورت ہے، لیکن اصل یہ نہیں ہے۔ حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ استخارہ کر، پھر دیکھ تیرا دل کیا کہتا ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ کم از کم 7 بار استخارہ کرو۔ حضرت صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں بھی یہی لکھا کہ 7 بار استخارہ کرو، اور 7 بار استخارہ کرنے کے بعد پھر غور کرو دل کیا کہتا ہے۔ اب دل اس کام کے کرنے کی طرف مائل ہے یا نہ کرنے کی طرف مائل ہے؟ جدھر دل مائل ہے وہی استخارے کا جواب ہے۔ تو استخارہ کرنے کی کوشش کیا کریں، عادت بنائیں۔ آج کل رمضان شریف ہے، سب کے معمولات ہیں نیکیوں میں رغبت کے، تو کسی نہ کسی کام کے استخارے کی عادت ڈالیں۔ استخارے میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اشارہ ہوتا ہے، استخارے میں ایک ہی فائدہ یہ ہوتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اگر یہ میرے حق میں اچھا ہے تو پھر اس کو میرے لیے آسان کر دے اور میرے دل کو اس پر مضبوط کر دے، اور اگر میرے حق میں اچھا نہیں ہے تو میرے دل کو اس سے پھیر دے۔ اگر وہ کام آپ کے حق میں اچھا نہیں ہے نا تو دل اس سے پھر جائے گا، اور اگر آپ کے حق میں اچھا ہے تو دل بھی مضبوط ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان بھی کر دے گا۔ اس سے آگے قارون کا ذکر ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی کزن تھا، قریبی رشتہ داروں میں سے تھا، تو بڑا امیر تھا، ہے کافر تھا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بڑے بڑے ہتھ کنڈے آزمایا کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ پوری شان و شوقت کے ساتھ اعلیٰ عمدہ لباس پہنا ہے، سونے کے زیورات پہنے ہیں، تو وہ قوم میں آتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے کہتے یار کیا بات ہے، زندگی تو ایسی ہونی چاہیے، لائف سٹائل تو ایسا ہونا چاہیے۔ تو لوگ بڑے انسپائر ہوئے، اس کا لباس، اس کی ٹھاٹ باٹ، اور اس نے جو سونے کے زیورات پہنے ہوئے تھے اس کو دیکھ کر۔ اب اس کا بیان ہے، ایک دن وہ سج دھج کر اپنی قوم میں نکلا، جو لوگ دنیاوی زندگی کے شائق تھے انہوں نے کہا اے کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا جتنا قارون کے پاس ہے، بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے، انہ لذو حظ عظیم، بڑے نصیب والا بھی، بڑا مال ہے اس کے پاس۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا تم پر افسوس ہے، جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے اس کے لیے اللہ کا بہت اجر اچھا ہے، اور یہ نعمت صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ تو اہل علم لوگوں نے کہا بھئی اس کو رش کی نظر سے نہ دیکھو، اس سے اتنے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو کافر ہے، یہ تو اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کا دشمن ہے یہ، تو اس میں تم دنیا دے کر اس کو رشک نہ کرو، اس جیسا بننے کی تمنا نہ کرو۔ تو پھر اس کے گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ وہ کیا عذاب آیا؟ سو ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، بس اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلہ میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ وہ بھی، اس کا سارا خزانہ بھی زمین میں دھنس گیا، اس کو بھی زندہ کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ اور کل تک جو لوگ اس کے مقام تک پہنچنے کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہم بھی زمین میں دھنسا دیے جاتے۔ افسوس ہم بھول گئے تھے کہ کافر فلاح نہیں پاتے۔ اب اس سے آگے آخری رکوع ہے جو تلاوت ہو، اس میں سے ایک آیت ہے، یہ آیت نمبر ہے 85 سورۃ قصص کی، آیت نمبر 85۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ ضرور واپس لائے گا۔ لوٹنے کی جگہ کون سی ہے؟ مکہ معظمہ۔ سرکار علیہ السلام نے مکہ شریف چھوڑا، حضور کا وطن تھا، حضور کی جائے پیدائش تھی، حضور کا بچپن، لڑکپن، جوانی یہاں گزری ہے، تو جہاں اپنا سب کچھ ہو وہ چھوڑنا آسان تھوڑا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام جب جا رہے تھے تو پلٹ پلٹ کر کعبہ شریف کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا کعبہ، یہاں کے باسیوں نے مجھے تنگ نہ کیا ہوتا میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ اب دل میں تمنا تو تھی نا یہاں پھر آؤں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا لرادک الی معاد، اللہ آپ کو یہاں واپس لائے گا۔
اور جو اللہ نے فرمایا وہی ہوا۔ حضور علیہ السلام فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ نہایت عاجزی سے سر جھکائے پھر حرم میں داخل ہو جاتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو حضور سے ارشاد فرمایا تھا، پیش گوئی فرمائی تھی، اسی کے مطابق واقعی حضور علیہ السلام پھر مکہ معظمہ میں تشریف لائے۔ لیکن یہ میں نے آپ کو ریفرنس اس لیے دیا ہے کہ آیت نمبر وغیرہ اس لیے بتائی ہے، صوفیہ کہتے ہیں یہ آیت وظیفہ بھی ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جب آپ مکہ شریف جائیں نا تو وہاں کسی پاک جگہ پر اپنی شہادت کی انگلی سے یہی آیت لکھ دیں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، انشاءاللہ اللہ آپ کو واپس وہاں پھر لائے گا۔ مدینہ طیبہ جائیں تو وہاں بھی لکھ دیں، غار حرا پر جانے کو دل چاہے تو وہاں پر بھی لکھ دیں۔ یہ بڑا زبردست نسخہ ہے نا، مزے کا نسخہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے تو جب جائیں تو یہ اپنے لیے بھی لکھ دینا، میرے لیے بھی لکھ دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔